دوستو، کیا آپ جانتے ہو کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اسے کافی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے گھر والے جو اس کا نام لے کر یا اس کی باتیں کر کر رو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں موت کی ایسی حقیقت کے بارے میں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دوستو، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کچھ اس طرح سے آوازیں آتی ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا، تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھے خوش رکھا، تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھے کمایا۔ اور جب وہ اس مردے کو غسل دیتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا، اب تو بولتا نہیں، تیری باتیں کہاں ہیں، اب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں۔ اور جب کفن پہناتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں خالی ہاتھ چلا ہے، اب تو دنیا میں بھی نہ آئے گا، اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے۔ اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے اور اپنے گناہوں سے معاف کرا کر مرا ہوتا تو تجھ کو خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور اگر تو توبہ نہیں کی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں اور جنازے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ اچھا یا برا تو نے کیا وہ تیرے ساتھ کے لیے ہے، اگر تو نے اچھے کام کیے تو خوشی دے گا اور برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گا۔ اور جب دفن کر دیتے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا ہے، تو میرے اوپر خوشیاں کرتا تھا، اب غم میں پڑا ہوا ہے، تو میرے اوپر اکڑ کر باتیں کرتا تھا، اب خاموش پڑا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے کے گڈھے میں ڈال کر چلے گئے ہیں جن کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا تھا۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا، لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوگا جو نیک اور فرم بردار ہوگا۔ دوستو، مردہ ان ساری باتوں کو سنتا ہے، ذرا سوچو کیسا ہوگا وہ وقت جب یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں گزر رہی ہوں گی۔ ہر روز قبر 3 دفعہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، میں خوفناک گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بالکل اکیلی جگہ ہوں، تم اچھے اعمال کر کے میرے اندر آؤ، قرآن بہت پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھتے رہو اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، ان اچھے اعمالوں کی برکت سے میرے اندر نور ہی نور دیکھو گے، اور میرے اندر نیچے اوپر اور ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، تم اچھے کاموں کے لیے بستر اور بچھونے اپنے ساتھ لاؤ، اور میرے اندر 2 فرشتے منکر و نکیر، یہ 2 ٹکٹ بابو آئیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، اور یہ ٹکٹ تم سے مانگیں گے، اس لیے تم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، کہ فرشتوں سوالوں کا یہی جواب ہے اور یہی ٹکٹ ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے ہونے تک قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ چاہے آدمی زمین میں دفن کیا جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل کر مر جائے، وہاں کے جانے والے اپنا حال خوب جانتے ہیں، اور قیامت تک کوئی اپنے برے کاموں کی وجہ سے عالم برزخ یعنی قبر کے عذاب میں قیدیوں کی طرح تکلیف میں رہے گا، اور کوئی اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے غم اور تکلیف کے بنا دولہے کی طرح آرام سے رہے گا۔ دوستو، یہ مرنے کے بعد کی کچھ حقیقتیں ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر زندہ ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، سب کو معاف کرنے والے بن جائیں، اور اس دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو، کسی کا حق اور کسی کا قرض ہمارے اوپر باقی نہ رہے، اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔